الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اگلا کانسیپٹ ہم شروع کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بالکل آغاز میں جملہ اسمیہ جب پڑھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ڈھونڈتے ہیں۔ مبتدا کے بارے میں ہم نے دو باتیں کہی تھیں۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ خبر کے بارے میں ہم نے کہا کہ اگر if it is one word تو یہ ہمیشہ نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی، نکرہ پلس مرفوع ہوگی۔ ہم کہتے ہیں محمد طالب، تو محمد مبتدا ہے، طالب ون ورڈ خبر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع آئی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جی جار مجرور شبہ جملہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا محمد فی الفصل، تو اس جملے میں محمد مبتدا ہے، فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ تیسری بات ہم نے کہی کہ ظرف جو ہے یہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ بس ہم کہتے ہیں العصفور یا ہم کہتے ہیں چلیں الحقیبۃ تحت المکتب، تو الحقیبۃ جو ہے مبتدا ہے اور تحت جو ہے یہ ظرف خبر ہے، اور یہ اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے۔ چوتھا ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہو سکتی ہے۔ مثلا میں نے آپ سے پوچھا این محمد، تو آپ نے کہا ہوا ذہب۔ ہوا ذہب کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ۔ ہوا کیا ہے؟ مبتدا۔ ذہب کیا ہے؟ یہ جملہ ہے پورا نا، جملہ ہے پورا فعلیہ۔ ذہب فعل ہے، فاعل کہاں ہے؟ ہوا فاعل ہے اس کا، تو گویا یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہی ہے۔ جملہ اسمیہ جو ہے یہ بھی خبر ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں محمد لہو، ابھی آئے گا آگے، اخن واحد، محمد he has one brother،
یہ کہنا ہو تو کیسے کہوں گا؟ اس طرح محمد مبتدا، لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اخن اس کا مبتدا ہے اور یہ منعوت ہے، واحد نعت ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، جو خبر بن رہی ہے محمد ان کے لیے۔ تو خبر کی 5 قسمیں ہیں۔ ون ورڈ ہوگا تو جار مجرور، ون ورڈ ہوگا تو نکرہ مرفوع، جار مجرور ہوگا تو شبہ جملہ خبر، ظرف ہوگا تو ظرف خبر، جملہ اسمیہ خبر ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ خبر ہو سکتی ہے۔ اس کی پریکٹس ابھی ہمارے لیسن میں آگے آئے گی، یہ ابھی ہم نے اس طرح کیے نہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ سارا چارٹ بتا دیا کہ خبر ٹوٹل 5 قسمیں۔ بعض کتابوں میں آپ کو اس کی 3 قسمیں نظر آئیں گی، تو جب 3 قسمیں وہ کرتے ہیں تو ان دونوں کو ملا کر ایک قسم شمار کرتے ہیں، یعنی جملہ خبر ہوتی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جملہ خبر ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ملا کر شبہ جملہ اور ظرف اس کو ایک قسم شمار کرتے ہیں، اور ون ورڈ نکرہ خبر ایک قسم۔ تو کہیں اگر 3 لکھی ہوئی نظر آئیں گی تو وہ 3 بھی یوں ہی بنتی ہیں، اور اگر کہیں 5 لکھی ہوئی نظر آئیں گی تو ون ورڈ خبر، شبہ جملہ خبر، ظرف خبر، جملہ فعلیہ خبر، جملہ اسمیہ خبر۔ این محمد، ویئر از محمد؟ آپ نے کہا ہوا ذہب، وہ چلا گیا۔ میں نے ہوا ذہبہ کو بھی جملہ اسمیہ بنا کر لایا، میں نے ہوا شو کی، میں ہوا نہ بھی شو کرتا تو لیکن پھر یہ صرف جملہ فعلیہ رہ جاتا نا۔ تو میں نے جملہ اسمیہ کے ساتھ آپ کو بتانا تھا کہ مبتدا ہے تو پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ نیکسٹ ذرا دیکھیں، نیکسٹ ہے ضمائر متصل۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم ضمائر منفصل پڑھ چکے ہیں۔ ضمائر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن، یا ہم نے ان کو کہا تھا کہ وہ سبجیکٹو پروناؤن ہیں، فاعلی ضمیریں ہیں، رفعی ضمیریں ہیں، ڈیٹیچ پروناؤن وہ الگ سے آتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو دہراتے ہیں پہلے، پھر آگے چلیں گے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ پھر آپ کو یاد ہے ہم نے فعل بھی کھولا تھا اسی طرح 14 کے اوپر۔ فعل ہے مثلا یہ لکھا ہوا آپ کو سامنے، خرجا، 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 خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ اب ہے یہ ضمائر متصل۔ ضمائر متصل ہوتے ہیں اٹیچ پروناؤنس۔ یہ اٹیچ پروناؤن جو ہیں یہ ضمائر متصل کہلاتے ہیں، اٹیچ پروناؤن۔ یہ نسبی و جری ضمائر بھی کہلاتے ہیں، یعنی یہ کہیں منصوب کے طور پر بھی آ رہے ہوں گے، کہیں یہ مجرور کے طور پر بھی آ رہے ہوں گے۔ اس کو ہم مفعولی ضمائر بھی کہتے ہیں، یعنی یہ آبجیکٹو پروناؤنز کہلاتے ہیں۔ میننگ دیر بھائی کہ یہ کسی جملہ فعلیہ میں آبجیکٹ بن کر بھی آ سکتے ہیں، آبجیکٹو پروناؤن۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہی از اے اسٹوڈنٹ، تو ہی تو سبجیکٹو پروناؤن ہے نا، لیکن میں کہتا ہوں دس از ہز پین۔ اب یہ جو ہز ہے یہ آبجیکٹو پروناؤن کی صورت میں آ گیا، یعنی ہی ہم میں بدل جاتا ہے یا ہز میں بدل جاتا ہے، آئی می میں بدل جاتا ہے، وی اس میں بدل جاتا ہے، دے دیم میں بدل جاتا ہے، شی ہر میں بدل جاتی ہے، اور ہی ہز یا ہم میں بدل جاتا ہے، یو یورز میں بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ متصل ضمائر ہیں۔ اسی طرح ہاتھ آپ میرے سامنے رکھیں گے اور میرے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ 2 انگلیاں تھرڈ پرسن کے لیے، یہ 2 انگلیاں سیکنڈ پرسن کے لیے، یہ فرسٹ پرسن کے لیے، یہ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، واحد 2 جمع، واحد 2 جمع،
واحد دو جمع، واحد دو جمع، واحد اور جمع. اپنے ذہن میں ان 14 پوائنٹس کو نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. اسی کے اوپر بیسیکلی ہم میپ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو نا. جہاں یعنی اصل نقشے کے اوپر یہاں پہ ہوا ہما ہم لکھے ہوئے تھے آپ کے، اس کے اوپر جو دوسری چیز آپ نے میپ کی تھی وہ فعل ماضی کیا تھا. ذہب ذہبا، ذہبو ذہبت، ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا. اب اس کے اوپر ایک دوسرے کلر کے ساتھ ہم ضمائر متصل میپ کر رہے ہیں. ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن. ہا اب ہر کے لیے آئے گا. ہا ہما ہن، ہا ہما ہن، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن. کا کما کم. اب یاد ہے نا سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا نا عبودو کا، اس کا کو ہم شروع میں لے آئے تھے. نا عبودو کا، تو کا کما کم، کی کما کن، کا کما کم، کی کما کن، یی نا. اس کو یا متکلم بولتے می کے لیے، یا متکلم اور نا، تو ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم اس کو کہتے ہیں نی یی نا. یی نا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یی نا. ایک بار پھر میسر کر لیں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یی نا. اب یہ 4 باتیں، جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے نعت منوط آج جب پڑھے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نعت جو ہے وہ منوط کو فالو کرتی ہے 4 انداز سے. نمبر 1 ہم نے کہا تھا کہ منوط کو نعت فالو کرتی ہے معرفہ نکرہ کے اعتبار سے. اگر منوط معرفہ ہوگا تو نعت لازماً معرفہ ہوگی. منوط اگر نکرہ ہوگا تو نعت بھی نکرہ ہوگی. پھر ہم نے کہا تھا کہ کیس اینڈنگ کے اعتبار سے بھی منوط نعت کو فالو کرے گی. اگر منوط مرفوع ہوگا تو نعت مرفوع ہوگی. منوط اگر مجرور ہوگا تو نعت مجرور ہوگی. منوط اگر منصوب ہوگا تو نعت منصوب آئے گی. پھر ہم نے کہا تھا کہ جینڈر کے اعتبار سے بھی نعت منوط کو فالو کرے گی. منوط اگر مذکر ہوگا تو نعت مذکر ہوگی. منوط اگر مؤنث ہوگا تو نعت مؤنث ہوگی. اور آخری بات ہم نے کی تھی کہ نمبر کے اعتبار سے بھی منوط کو نعت فالو کرے گی. منوط اگر واحد ہوگا تو نعت واحد ہوگی. منوط اگر جمع ہوگا تو نعت جمع ہوگی. 4 باتیں اس وقت ضمائر متصل کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیں. ضمیر متصل اگر حرف جرن کے ساتھ آئے تو جار مجرور ہوگی. تو یہ جار مجرور کہلائے گا. یہ کمبینیشن جو ہے یہ جار مجرور کہلائے گا. مثلا من پلس ہو. ہو کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے نا. یہ من کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ گئی. جب یہ من کے ساتھ آئے گی تو یوں اب لکھنے میں یوں آئے گا. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جیسے مضاف مضاف الیہ ہے، جیسے نعت منوط کا کمبینیشن ہے، ایسے ہی آپ کو ضمیر متصل کا بھی حرف و جرن کے ساتھ ابنڈنٹ یوز نظر آئے گا. من ہو، خود من ہو ہی دیکھیں گے تو بے تحاشا دفعہ یہ استعمال ہو رہا ہوگا. من ہو پھر اب کیا کہلائے گا؟ اس میں من ظاہر حرف و جرن ہے اور یہ ضمیر اس وقت مجرور ضمیر کہلائے گی. تو گویا یہ جو کمبینیشن ہے یہ اب جار مجرور کہلائے گا. یہ کمبینیشن کیا کہلائے گا؟ جار مجرور. من حرف و جرن ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، تو یہ کمبینیشن جار مجرور کہلائے گا.
اس کو 14 کے ساتھ اٹیچ کر لیں, یہ 14 جار مجرور بن جائیں گے. منہو, منہما, منہم, منہا, منہما, منہن, منکا, منکما, منکم, منکی, منکما, منکن, منی, منا, منہو, منہما, منہم, منہا, منہما, منہن, منکا, منکما, منکم, منکی, منکما, منکن, منی, منا, منی, منا. ایک حرف و جرن کے ساتھ اور جوڑ لیتے ہیں. دیکھیے ان کیا ہے؟ حرف و جرن. ہو کیا ہے؟ ضمیر مجرور. تو یہ کمبینیشن کیا بنا؟ ان ہو. تو ان ہو, ان جار, تو ہو مجرور. آپ قرآن مجید میں بھی خیر اس کو یوز کیا بہت, اور حدیث کی کتابوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا. فرض کریں راوی ہیں کسی حدیث کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عن علی رضی اللہ, آگے کیا کہتے ہیں؟ عنہ. عن علی کیا ترکیب ہے؟ جار مجرور. رضیہ یہ فعل ہے ماضی کا نا, فاعل کہاں ہے؟ اللہ. اللہ فاعل ہے. عنہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہوا ان سے, حضرت علی سے. عن علی رضی اللہ عنہ, تو اس میں دیکھیں عنہ کیا ترکیب ہے؟ جار مجرور. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر, تو وہاں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا عن عبداللہ ابن عمر, اور آگے آپ کو نظر آئے گا رضی اللہ عنہما. اللہ راضی ہوا ان دونوں سے, یعنی عبداللہ سے بھی اور ان کے والد حضرت عمر سے بھی, دونوں سے راضی ہوا. دونوں سے راضی ہونے کے لیے اگر کرنا تھا تو پریپوزیشن کیا ہے؟ ان, اور ضمیر آئی ہما. تو انہما کیا ہے یہاں پر؟ بہت سارے صحابہ کا ذکر آیا, پیچھے صحابہ کا نام چلتے آ رہے ہیں. آگے آتا ہے رضی اللہ عنہم. ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم. تو عنہم یہاں پہ یہ تو فعل, یہ فاعل. عنہم کیا ہے؟ جار مجرور. عن عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا. عنہا کیا ہے؟ جار مجرور. نہیں, آبجیکٹ نہیں کہہ سکتے, بس جار مجرور ہی ہے. ہم جو فارمولے پڑھ رہے ہیں اس میں یہ جار مجرور ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے ہم. عائشہ رضی اللہ, راضی ہوا اللہ تعالی, عنہا ان سے. عائشہ و خدیجہ رضی اللہ, عائشہ و خدیجہ رضی اللہ عنہما. تو ان کیا ہوگا؟ اور ہما مجرور. ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن, عنہن. تو عنہن میں ان کیا ہے؟ جار, اور ہن مجرور. دیکھیں ہم نے 6 پڑھ لی.
انہو انہما انہم انہا انہما انہن. منافقین اجازت مانگنے آتے تھے کہ غزوے پہ نہیں جا سکتے، گرمی بہت ہے، کچھ کام ہے، مصروفیت اپنے بہانے لے کر، تو حضور ان کو ایکسکیوز کرتے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور سے کہا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. عفا اللہ عنک، عفا جو ہے یہ بھی فعل ہے ماضی کا، تو یہ جملہ کون سا ہوا پھر؟ فعلیہ. عفا کیا ہے؟ فعل. فاعل اللہ. عنک کیا ہے؟ جار مجرور. اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے، لما اذنت لهم، کیوں چھٹی دے دی آپ نے ان کو؟ آپ نے خواہ ان کو اجازت دے دی، روکتے ان کو تاکہ ایکسپوز ہو جاتے. تو ان کا آپ پر سے، دو کے لیے کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ انکما، انکم تم سب سے، عفا اللہ عنکم اللہ تم سب کو معاف فرما دے. ان کی مخاطب خاتون ہے، اس کو دعا دینا چاہتا ہوں تو کہوں گا عفا اللہ عنکی، عفا اللہ عنکما، عفا اللہ عنکن. انی کیسے لکھوں گا؟ ان پلس یا متکلم، انی، اور ان پلس نا، انا. اور ایک حدیث میں آپ کو ذرا جان نوٹ کرواؤں کہ حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن. دیکھیں یہ انی جو ہے ان پلس یا متکلم، ان پلس یا متکلم، یہ کیا ہے؟ جار مجرور. انا، ان پلس نا. بلغو جو ہے یہ بھی فعل ہے امر کا، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا. اس میں واو فاعل ہے، اس واو سے مراد ہوتا ہے انتم، یہ والا تم سب. بلغو تم سب پہنچاؤ، انی آن مائی بہاف. انی کیا ہے یہاں پر؟ ان پلس یا، جار مجرور. ولو آیتن، یہ ایڈوانس باتیں یہ پھر کسی وقت بتاؤں گا. دیکھیے حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا نا، جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس وقت ہم نے کہا تھا اہدی جو ہے، ہم نے کہا تھا وہ بھی امر ہے، اور وی ور میکنگ ریکویسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تو دکھا دے ہمیں. ہم نے کہا تھا اہدی کے اندر تو یعنی انت شامل تھا. ابھی میں کہہ رہا ہوں بلغو کے اندر انتم شامل ہے، واو، تم پہنچاؤ. بس یہ کچھ پین ہے میرے پاس، میں آپ سب کے حوالے کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں بلغو، میرے پاس ایک میسج ہے، میں آپ سب سے کہتا ہوں بلغو، بھائی جاؤ تم سب پہنچاؤ اس کو. قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بلغ، آپ پہنچائیے. جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے کیا دیا حضور کو؟ اللہ نے کیا دیا حضور کو؟ قرآن. اللہ نے کہا بلغ، آپ پہنچائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیز دی؟ قرآن، دین. اور حضور نے تو پورا قرآن پہنچانے کے بعد ہم سے پوچھا تھا الا هل بلغت، have I conveyed to you؟ بلغت، دیکھیے خرجت میں نکلا، بلغت میں نے پہنچایا. الا هل بلغت، have I conveyed؟ صحابہ نے کہہ دیا بلغت، you have conveyed.
آپ نے تو صرف کنوے ہی نہیں کیا، آپ نے تو حق نصیحت بھی ادا کر دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے سارے یو ہیو کنویڈ اٹ ود اٹس فل زیل، آپ نے اپنے پوری روح کے ساتھ پہنچا دیا. اور پھر حضور نے کہا وما علینا الا البلاغ، میری تو اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف یہی ذمہ داری تھی کہ میں نے کنوے کرنا تھا. اف آئی ہیو کنویڈ اٹ ٹو یو تو اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ ان سب نے مان لیا کہ میں نے پہنچا دیا. حضور نے پہنچا دیا، فارغ ہو گئے. اب حضور نے میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سہولت کر دی. ہمیں یہ نہیں کہا حضور نے کہ بلغوا انی القرآن، پورا قرآن پہنچانے کی ذمہ داری حضور نے میرے اوپر نہیں لگائی، ورنہ میں بہانہ بنا کر بیٹھا رہتا ساری زندگی کہ مجھے تو پورا قرآن آتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں تو میں کیسے ہلوں. حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، convey on my behalf even if you know only one آیا. تمہیں اگر ایک بھی آیت آتی ہے نا convey it on my behalf. اور یہ مجھے بڑا پسند ہے یہ جار مجرور جو ہے نا انی والا اس حدیث کے ساتھ. یعنی آپ بھی مختلف جگہ یہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کا وائس چانسلر ان سے کہے کہ میری کوئی میٹنگ ہے اور میں کہیں اور مصروف ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو آن مائی بیہاف پلیز آپ اٹینڈ کر لو. ان کے قدم زمین پر نہیں لگیں گے خوشی کے مارے کہ یار اس یونیورسٹی کے اندر تو بے تحاشا پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس کی بھرمار ہے، ان میں سے کسی کو اس نے نہیں کہا، اس کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی ہے تو میں اس کے بیہاف پر جا رہا ہوں. ہم اس کو اپنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرما رہے ہیں نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نظر آ رہا ہے کہ مائی ٹائم از اوور، مجھے اب کہیں اور جانا ہے، اور اس میسیج نے ابھی جانا ہے پوری دنیا تک. دیر شوڈ بی سم پرسنس، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو اس میسیج کو لے کر آگے جائیں. حضور فرما رہے ہیں بلغوا انی، آئی کانٹ گو، میں کہیں اور مصروف ہوں، فرض کر لیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار تم جاؤ نا یہ کام کر دو، میرے بیہاف پر تم جا کے لوگوں کو یعنی یہ کام. اور دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں جتنا ادا کر سکیں. کس بات پر؟ نمبر 1 اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. نمبر 2 اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. نمبر 3 اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں امت محمد کا مسلمان بنایا ہے. یعنی یہ احساس رہنا چاہیے کہ امت محمد میں سے ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ بلغوا کسی رسول نے اپنی امت کو نہیں کہا. ہر رسول آتا تھا، ہر نبی آتا تھا، اپنا کام کرتا تھا، کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، کچھ لوگ غلط چلتے رہتے تھے، رسول واپس چلا جاتا تھا. پھر جب بگاڑ ذرا ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا پھر ایک نیا نبی آ جاتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیونکہ کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانسٹریٹ کر کے پورے ایک سسٹم کے طور پر دکھا دیا کہ بھئی the way one should convey this message and one should implement this message وہ کیا ہے، وہ میں نے دکھا دیا تمہیں. اور پھر آخری وقت میں 1.25 لاکھ سے پوچھ بھی لیا کہ میں نے کر دیا نا، تم نے دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے کر دیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم وٹنس ہیں. اب کیونکہ نئے رسول نے نہیں آنا تھا، کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، جو کام اب تک انبیاء کرتے آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتی دفعہ مجھ سے اور آپ سے کہہ دیا کہ بلغوا انی، convey it on my behalf. Can you imagine کس کا کام کر رہے ہیں آپ کس کے کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سیکھنے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے، امر ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے. convey it on what behalf? On whose behalf? انی، on my behalf, even if you know only one آیا. میں ورس ترجمہ نہیں کرتا اس کا، آیا کرو. آیت بالکل اور چیز ہے، ورس اور چیز ہے. اگر تمہیں ایک بھی آیت آتی، آج آپ نے سورہ فاتحہ پوری، یعنی اس سارے سسٹم کے تحت آپ نے سورہ فاتحہ پوری کا انالیسس کر کے دیکھ لیا. الحمدللہ یہ ایک صورت آپ کو آتی ہے، کچھ بھی اور اگر نہیں آتا تو ایک صورت سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ پھر یہ عربی سیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو سکھائیں گے.
اس عربی کو سکھائیں گے، اس قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنیں گے، تو کس کے نمائندے کہلائیں گے؟ نمائندے کس کے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کو یاد ہے یہ احمد کو میں ایک دفعہ اسلامک یونیورسٹی لے کر گیا، تو ہمارے ایک استاد ہیں وہاں ڈاکٹر حبیب، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ان سے، حفظ والے سارے بچوں سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے پہلا حافظ کون تھا؟ قرآن مجید کا پہلا حافظ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کس ٹیم کے ممبر ہو؟ اس ٹیم کے جس کے کپتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس ٹیم کے ممبر ہو جس ٹیم کے کپتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلغوا انی میں اگر آپ شامل ہو جاتے ہیں، یہ تبلیغ کس نے کی تھی؟ یہ دین کس نے پہنچایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ اور میں بھی یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم کس ٹیم کا حصہ ہوں گے؟ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے جس کے امیر، جس کے لیڈر، جس کے کپتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ کیا کم اعزاز کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے ممبر ہیں۔ اور ایک گرو انہوں نے اور بتایا تھا ان کو، ان کا تھا آپ حافظ ہو، اور حافظ بچے جو ہیں یا حافظ جو بھی ہوگا وہ جنت میں اللہ اس سے کہے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں والناس پہ پہنچو گے وہ تمہاری جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے بڑا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے بڑے پیار سے ان سے کہا کہ میں تمہیں گر بتاؤں کہ تم سب سے اونچی سیڑھی تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو یہ سب ان کی طرف دیکھنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا، سیڑھیاں تیز تیز چڑھنا۔ ہم قرآن تیز تیز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کچھ بھی رمضان میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں۔ جو بھی حافظ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے، یہاں آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو وہاں آہستہ آہستہ پڑھ پائیں گے۔ یہاں بس تردے لگے چلے جاؤ والا معاملہ اگر ہوا تو وہاں پہ بھی تردے لگے چلے جائیں گے۔ جنت میں خود کمپرومائز کرنا پڑے گا، آپ کو نچلے درجے پہ رہ جائیں گے کسی پہ۔ جنت کا اونچا مقام ایک حافظ کو اگر چاہیے تو قرآن آہستہ پڑھے، سیڑھیاں تیز چڑھنے کی عادت ڈالے تو انشاءاللہ اونچے مقام تک پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے جو سیکھنے کے لیے، یہ وہ زبان ہے جو اللہ نے استعمال فرمائی، یہ وہ زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے حضور کو دیا، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دے گئے۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بلغوا انی ولو آیتن۔ تو پہلی بات ہماری یہاں پہ ختم ہوئی کہ ضمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی تو یہ جار مجرور کہلائے گی۔ اس ان کو میرے ساتھ ایک دفعہ پھر کر لیں، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا۔ ایک حرف و جرن اور کر لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ فی کے ساتھ، فیہی، فیہما، فیہم، فی پلس ہو ہے ایکچولی، تو اٹ شوڈ بی لائک دس، لیکن پڑھنے میں یہ فی ہی آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے جب شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا واول سائن ضمہ ہے، واول سائن فتح ہے اور واول سائن کسرہ ہے، اور واو، الف اور یا یہ لانگ واولز ہیں۔ یہ کمپیٹیبل بھی ایک دوسرے کے ہیں، ضمہ اور واو یہ کمپیٹیبل ہیں، الف اور فتح یہ کمپیٹیبل ہیں، یا اور کسرہ یہ کمپیٹیبل ہیں۔ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے آپ، نہیں پڑھ سکتے نا؟ اب پڑھیں، ابھی بھی نہیں پڑھ سکتے، اب پڑھیں۔ یہ کیوں پڑھا آپ نے؟ کیونکہ یا اور کسرہ کمپیٹیبل تھے آپس میں، ان کی کمپیٹیبلٹی تھی، آپ نے پڑھ لیا۔ لیکن اگر میں اس کو یوں لکھوں، اب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی اگر میں یوں لکھوں تو اب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا کہیں اگر کمپرومائز کرنا پڑے گا تو پھر ہم اس کو اس طرح لے کے جائیں گے
لیکن یہ گرامر رول نہیں ہے, یہ اسپیلنگ رول ہے اور یہ پروننسیشن رول ہے بیسیکلی. یعنی ایکچولی کوئی اگر پڑھنا چاہے فی ہو تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم غلط گرامر استعمال کر رہے ہو, لیکن درست پروننسیشن کیا ہوگی, کیونکہ یہ یا ہے نا, یا کی کسرہ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے, لہذا جب یا آئے گا تو ہم کسرہ استعمال کرتے ہیں اس کو نا, تو یہ فی ہی پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے بے پلس ہو تھا ایکچولی, یعنی ایکچولی یہ بھی بے ہو تھا لیکن ہم اس کو بے ہی پڑھتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے فی کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ جو دوسری پریکٹس ہے وہ بھی ساتھ آ جائے. تو فی ہی, فیہما فیہم, فیہا فیہما فیہن, فیکا فیکما فیکم, فیکی فیکما فیکن, فیہ فینا. یہ دیکھو یہ اب دو چیزیں آئیں نا, فی پلس یا متکلم, یہ دو یا آ گئے, لہذا اب اس کو میں پڑھوں گا فی فینا, فی فینا. ایک بی کے ساتھ بھی کر لیں تاکہ بہی والا بھی کلیئر ہو جائے. بہی بہما بہم, بہا بہما بہن, بکا بکما بکم, بکی بکما بکن, بی بنا. ٹھیک, تو پہلی بات کلیئر ہوئی کہ حرف و جرن جب ضمیر متصل کے ساتھ آئے گا تو یہ کمبینیشن جار مجرور کہلائے گا, یہ کمبینیشن جار مجرور کہلائے گا. دوسری بات, یہ ضمیر متصل اگر اسم کے ساتھ آئے تو مضاف مضاف الیہ بنے گی. مثلا اسم ہے بیتن, اس کو ہو کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ تنوین تو ٹوٹ جائے گی اب نا, کیونکہ مضاف تنوین اور الف لام نہیں لیتا. اب یہ کیا بنے گی, بیتو ہو. اس بیتو ہو میں بیتو کیا ہوگا اور ہو مضاف الیہ. اسی طرح یہ 14 مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے صرف بیتو کے ساتھ. تو کھولتے ہیں اس کو, بیتہو بیتہما بیتہم, بیتہا بیتہما بیتہن, بیتکا بیتکما بیتکم, بیتکی بیتکما بیتکن. اب ذرا نوٹ کریں یہ کیا بنے گا, بیتو پلس یا متکلم. ایکچولی تو اٹ شوڈ بی, پڑھیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ضمہ اور یا کمپیٹیبل نہیں آپس میں, لہذا اب پڑھنے میں یہ پڑھنے کی مجبوری ہے میری. تو میں اس کو پڑھوں گا بیتی, اور یہ یا متکلم پہ ہر اسم کے ساتھ اسی طرح ہی ہوگا جا کے. بیتی بیتنا, بیتی بیتنا. پھر کھولیں گے دفعہ اس کو, بیتہو بیتہما بیتہم, بیتہا بیتہما بیتہن, بیتکا بیتکما بیتکم, بیتکی بیتکما بیتکن, بیتی بیتنا. اسم ہے جی مکتبن, مکتبن پلس ہو یہ ہو جائے گا مکتبو ہو. مکتبو کیا ہوگا, مضاف اور ہو مضاف الیہ. بیتی کا کیا مطلب ہے, مائی ہاؤس. مکتبی مائی ٹیبل, مکتبی مائی ٹیبل. مکتبنا آور ٹیبل, ہمارا ٹیبل. مکتبہ ہز ٹیبل. مکتبہا
ہر ٹیبل. مکتبو کا یور ٹیبل. مکتبکم یورز آلز ٹیبل. مکتبنا مکتب آورز ٹیبل. مکتبکن تم سب خواتین کا ٹیبل. مکتب کی تجھ ایک عورت کا ڈیسک. ظرف بینا بیننی و بینکا. قرآن بھی نے کہا نا ھذا فراق سورہ کہف کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ کے درمیان علیحدگی ہوئی تو حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ سے ھذا فراق بینی و بینکا. یہ جدائی کا وقت ہے میرے اور تمہارے درمیان. یہ بھی ظرف ہے اسپیس کا, جگہ کا, ظرف و مکان ہے. بینا بینا تو بینہو بینہما بینہم. بینہا بینہما بینہن. بینکا بینکما بینکم. بینکی بینکما بینکن. بینی بینا بینی بیننا. اور اس کو بیننی اور بیننا دونوں کہیں تو تب بھی دونوں انداز درست ہیں. بیننی بیننی بیننا اور یا بینی اور بیننا دونوں درست ہیں. اس جملے کو ذرا لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. آپ ماشاءاللہ اینالائز کر سکتے ہیں. ھذا فراق بینی و بیننا. دیکھیے کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ویری گڈ. ھذا کیا ہے؟ ھذا مبتدا, فراق خبر, بینی ظرف مضاف الیہ حرف عطف, پھر بین سوری اس کو ہاں ظرف اور نا مضاف الیہ. ھذا فراق بینی و بیننا. تو تین باتیں ہو گئی. نمبر ایک, جب یہ حرف و جرن کے ساتھ آئے گی ضمیر متصل تو جار مجرور ہوگی. جب یہ اسم کے ساتھ آئے گی, کسی ناؤن کے ساتھ آئے گی تو مضاف مضاف الیہ ہوگی. جب یہ ظرف کے ساتھ آئے گی تو ظرف مضاف الیہ کہلائے گی. ضمیر متصل جب فعل کے ساتھ آئے گی تو یہ مفعول بہ کہلائے گی. جب یہ فعل کے ساتھ آئے گی ضمیر متصل تو اس کی حیثیت اس وقت وہاں کیا ہوگی؟ یہ مفعول بہ بنے گی. مثلا دیکھیے ضربت یہاں پہ ہے, یہ یہاں پہ. خرجت ضربت. ضربت مینز میں نے مارا. ضرب کیا ہے اس میں؟ فعل. تو فاعل. what is this who؟ یہ کیا ہے؟ مفعول بہ. یہ آبجیکٹ ہے اس کا. میں نے مارا اس کو. ضربت کا, اس کی جگہ پہ میں ضربت کا. تو کا کیا چیز ہے؟ کا کیا ہے؟ مفعول بہ. میں نے تجھے مارا. ضربنی ضربنی ضربنی. دیکھیے ضربہ کیا ہے؟ ضربہ کیا ہے جی؟ ضربہ کیا ہے؟ خرج. اگر فعل ہے ماضی کا, واحد مذکر غائب کے لیے. فاعل کہاں ہے؟ ہوا. یہ یا متکلم کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. واٹ از دس نون؟ ابھی آپ نے نا یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا, یہاں جب ہم آئے تھے کہ ضمیر متصل جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو مضاف مضاف الیہ بنتی ہے. مضاف مضاف الیہ بناتے ہوئے جب ہم آئے
ربہ ربہما ربہم ربہا ربہما ربہن ربکا ربکما ربکم ربکی ربکما ربکن. آگے کیا تھا؟ ربی. ربی ایکچولی کیا تھا؟ ربو پلس یہ تھا نا, تو آپ نے اس کو بنایا ربی. اب دیکھیے ایکچولی یہ کیا ہے؟ ضرب فعل ہے. اب فعل کے ساتھ ہم یا متکلم لگانا چاہ رہے ہیں, تو ایکچولی تو اٹ شوڈ بی لائک دس کہ یہ بنتا ضرب اور یا متکلم مفعول بھی بنتا. پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے نا. اب کمپرومائز کرتے تو یوں پڑھتے. اب اگر یوں پڑھتے تو اس دیکھیں پورے فعل میں کہیں پہ بھی لام کلمہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے, نہیں ہے نا. تو یہ کمپرومائز فعل کو سوٹ نہیں کرتا, فعل ہی ٹوٹ جاتا ہے. فعل نے ہر صورت ضربہ رہنا ہے. اب کیا کروں؟ جھگڑا آ گیا. یا متکلم کہتا ہے میں تو ہوں مفعول بھی, میں نے آنا ہے. ضربہ کہتا ہے میں فعل ہوں, میں نے ٹوٹنا نہیں ہے, میں نے اپنی حالت نہیں بدلنی, میں نے اسی طرح رہنا ہے. پھر ایک نون قربانی کا بکرا بنتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں آ جاتا ہوں بیچ میں. وہ جو کسرہ لینا ہے نا, کیونکہ یا متکلم نے کسرہ کے بغیر آنا نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کسرہ لینا ہے, یہ جھگڑا ہے تمہارے درمیان, میں حل کر دیتا ہوں اس کسرہ, تو میں آئی سیکریفائز فار اٹ. تو یہ اس نون کو کہتے ہیں نون الوقایتی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں نون آف پروٹیکشن. اس نون نے کیا کیا؟ اس نے فعل کو پروٹیکٹ کر لیا. اس نون نے فعل کو ٹوٹنے سے بچا لیا. ضربی ہو جاتا تو فعل ٹوٹ گیا تھا. نون نے کسرہ خود لے لیا, ایکسیپٹ کر لیا, اور فعل کو اس نے پروٹیکٹ کر لیا. لہذا اس نون کو ہم نون الوقایا کہتے ہیں. یہ نون نون آف پروٹیکشن کہلاتا ہے. پہلے دن جب ہم نے فعل پڑھا تھا اس دن میں نے جی جان بوجھ کے نہیں بتایا تھا آپ کو. دیکھیں یہاں پہ بھی یہ کہیں آیا ہوا ہے خرجا خرجا خرجو. خرجو تو اس کے ساتھ بھی پورا, یہ الف میں نے کیوں لکھا تھا یہاں پہ؟ نہیں زبر نہیں ہے اس کے اوپر, واو تو سکون کے ساتھ ہے. یہ اس کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ خرجو پڑھا جاتا ہے, لیکن بعض فعل ایسے ہو سکتے تھے جن کے بعد کوئی اگر اور اسم آئے تو یہ واو اگر فعل کے ساتھ نہ کھڑا ہو, جیسے فعل ہے اخذا, ٹھیک, کھولتے ہیں یہاں تک اخذا اخذا اخذو. اب دیکھیے اخذو تو یوں پڑھا جا سکتا تھا نا, جیسے خرجو میں الف نہ لکھوں تب بھی پڑھا جا سکتا تھا. اخذو فرض کیا احدن اس کے بعد تھا, یا کوئی بھی حرف اور لکھا ہوا ہے, تو غلطی ہو سکتی ہے. کوئی پڑھنے والا یہ پڑھ سکتا ہے کہ یہ اخذو واحدو ہے. واؤ بجائے اس کے کہ فعل کا حصہ پڑھے, واؤ کو وہ اگلے کا حصہ پڑھے تو گڑبڑ ہو جائے گی, فعل ہی ختم ہو جائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا فعل تھا کیا. تو اس فعل کی اس حالت کو بچانے کے لیے یہاں پر بھی ایک الف لگا دیا جاتا ہے, سو دیٹ کہ, اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, چاہے وہ اس کے ساتھ ان بلٹ واؤ ہو, چاہے وہ واؤ اس کی طرح بالکل الگ سے لکھی ہوئی ہو. یہ جو الف ہے اس الف کو بھی الف الوقایا کہتے ہیں. الف الوقایت, یہ الف بھی پروٹیکشن کا الف ہے. یہ بھی فعل, کیونکہ فعل کا بچنا بڑا ضروری ہے, فعل کو بچانے کے لیے یوز ہوتا ہے, اور یہاں پر یہ نون فعل کو بچانے کے لیے یوز ہوا. 4 باتیں ہم نے پڑھی, چاروں باتوں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں, یہ کانسیپٹ یہاں پہ پورا ہو جائے گا. ہم نے کہا ایک دفعہ پہلے ضمیر متصل میرے ساتھ دوہرا لیں, پہلے منفصل دہراتے ہیں. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. ہوا ہما ہم
ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ضمیر متصل ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نا. لاسٹ ٹائم ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نا. جزاک اللہ. اس کے بعد ہم نے کہا 4 باتیں ہم نے پڑھی ان ضمائر متصل کے حوالے سے. ایک ہم نے کہا کہ ضمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی تو جار مجرور کہلائے گی. ضمیر متصل جب حرف و جرن کے ساتھ آئے گی تو جار مجرور کہلائے گی. حرف و جرن ہے الا، ونس اگین آخر میں یا آ رہا ہے تو اسی طرح ہم کھولیں گے الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا. ایک اور الا کے ساتھ علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا. دوسری بات ہم نے پڑھی کہ یہ ضمیر متصل جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو مضاف مضاف الیہ ہوتی ہے. اسم کے ساتھ جب آتی ہے تو مضاف مضاف الیہ ہوتی ہے. مثلا اسم کے ساتھ ہی جوڑ لیتے ہیں اسمہ، اسمہما، اسمہم، اسمہا، اسمہما، اسمہن، اسمکا، اسمکما، اسمکم. ابھی ہم لیسن شروع کریں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا مسمکا یا اخی، تو مسمکا، اسمکا کیا ترکیب ہے؟ اسمکا یہاں پہ کھڑے ہیں مضاف مضاف الیہ. اسمکا، اسمکما، اسمکم. واٹ از یور نیم؟ اسمکا، اسمکما، اسمکم. اسمکی، اسمکما، اسمکن. اب دیکھیے اسمو پلس یا متکلم ہے، بولیں کیسے بولیں گے؟ اسمی، اسمنا، اسمی، اسمنا. مثلا اموں کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ کہنا ہو کہ اس کی ماں تو کہیں گے امہو، امہما، امہم، امہا، امہما، امہن، امکا، امکما، امکم، امکی، امکما، امکن، امی، امنا. ٹھیک، دوسری بات پوری ہو گئی. پہلے جار مجرور ہوگا پھر مضاف مضاف الیہ ہوگا. ظرف کے ساتھ ضمیر متصل آئے گی تو ظرف مضاف الیہ کہلائے گی. ظرف کے ساتھ ضمیر متصل آئے گی تو ظرف مضاف الیہ کہلائے گی. ظرف ہے فوقا، اوپر، فوقہو، فوقہما، فوقہم، فوقہا، فوقہما، فوقہن، فوقکا، فوقکما، فوقکم، فوقکی، فوقکما، فوقکن. ہاؤ شوڈ آئی سے؟ فوقا پلس یا متکلم. فوقی، فوقنا، فوقی، فوقنا. تحت کے ساتھ تحتہو، تحتہما، تحتہم، تحتہا، تحتہما، تحتہن، تحتکا، تحتکما، تحتکم، تحتکی، تحتکما، تحتکن. کیسے کہوں؟ تحتی، تحتنا، تحتی، تحتنا. چوتھی اور آخری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ ضمیر متصل جب بھی کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گی تو یہ مفعول بہ بنے گی. یہ مفعول بہ بنے گی. ضربت ہو میں ہو کیا ہے؟ مفعول بہ. ضربت ہو میں ہو مفعول بہ. ضربنی میں یہ یا متکلم کیا ہے؟
مفعول بھی، ضربتک میں کا کیا ہے؟ مفعول بھی، ضربتکم کم مفعول بھی ہے۔ تو یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو اس وقت تک ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں، بلیو می، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ کو معرفہ نکرہ کی پہچان ہے، اگر آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور اگر آپ کو مضاف مضاف الیہ کا پتہ ہے، اگر آپ کو ظرف مضاف الیہ کا پتہ ہے، اور آپ کو جار مجرور کا پتہ ہے، اور آپ کو ضمیر منفصل کا پتہ ہے، اور ضمیر متصل کے یہ چاروں کمبینیشن آپ کو آتے ہیں، تو آپ غوطہ زن ہو سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ انڈرسٹینڈنگ کی پوزیشن میں الحمدللہ آپ اس وقت بھی آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں قرآن مجید کے حوالے سے خاص طور پر خوب اضافہ فرمائے، ہمیں اس پہ بڑھائے چڑھائے، اور وہ فہم جو خود میری ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے اور جو نوع انسانی کی بھی ضرورت ہے، وہ فہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔